السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وازواجہ وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، صدق الله العظيم۔ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت نورا بين يدي ربي قبل أن كنت نورا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت نورا بين يدي ربي قبل أن خلق آدم ب14,000 عام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین محترم، الحمدللہ، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ ہم اس جماعت میں ہیں جس جماعت کی پہچان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہے۔ بغیر زیادہ تمہید کے میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، الذی یراک حین تقوم۔ اے پیارے، یہاں حضور سے خطاب ہے۔ الذی، اللہ جل شانہ اپنے آپ سے فرماتا ہے، اے پیارے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو میں ہی تو ہوں جو آپ کو دیکھتا ہوں۔ ساری کائنات جب عبادت کرتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں، لیکن اللہ جل شانہ فرماتا ہے، الذی یراک حین تقوم، اے پیارے، جب آپ میرے آگے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میں ہی تو ہوں جو آپ کی عبادت کی اداؤں کو دیکھتا ہوں، آپ کے قیام کو دیکھتا ہوں، آپ کے رکوع کو دیکھتا ہوں، آپ کے سجود کو دیکھتا ہوں۔ پھر مفسرین نے یہ بھی فرمایا، الذی یراک حین تقوم، اے پیارے، جب آپ اپنے صحابہ کو نماز سکھا دینے کے بعد جب وہ صحابہ نفل نمازیں اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں تو اے پیارے، جو تو چکر لگاتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے، اس ادا کو دیکھنے والا میں ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب یہ بھی ہے تفسیر میں کہ اے پیارے، جب تیرے نور کو منتقل ہونے کا وقت آیا، جب تیرے نور کو میں نے منتقل کیا، اے پیارے، میں ہی تو تھا جو اس نور کو دیکھتے رہتا تھا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پیارے، میں نے آپ کے نور کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک اللہ نے جو حضور کے نور کو منتقل کیا ہے، وہ سارے ساجدین تھے، اللہ فرما رہے ہیں، سارے ساجدین تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے والے تھے، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی، مفسرین نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد
حضرت آزر نہیں تھے. حضرت ابراہیم کے والد کا نام طارخ یا طارح تھا, ہے کے ساتھ یا خا کے ساتھ, طارخ یا طارح تھا, آزر نہیں تھا. قرآن شریف میں جو حضرت آزر کا ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم کے چچا تھے. تو معلوم یہ ہوا, اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے پیارے جب جب آپ کے نور کو منتقل ہونے کا وقت آیا تو میں ہی تو تھا جو میں دیکھتا تھا. اور اللہ فرما رہے ہیں اے پیارے میں نے آپ کی ذات کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا ہے. حاضرین محترم, آج اس جلسے سے ایک ذہن لے کر اٹھیں آپ, اور جہاں موقع ملا بولنا. اگر حضور کی ذات کے لیے اگر ہم نہیں بولیں گے تو پھر کس کے لیے بولیں گے؟ دیکھیے یہ ربیع الاول کا مہینہ میلاد النبی کا مہینہ ہے. اب آپ کو کچھ لوگ ملیں گے جو کہیں گے سیرت کا جلسہ ہے آئیے, تو آپ یہ دعوت دینا, یہ فکر دینا, بھائی میلاد کے مہینے میں میلاد کا جلسہ کرو, میلاد النبی کی محفل کرو, میلاد النبی کا اہتمام کرو. سیرت آپ سال بھر بیان کرو, ہے نا, اختلاف ہے یہ بات سے کسی کو نہیں. مگر ہماری میلاد کے محفلوں میں اڑچن ڈالنے کے لیے نہیں, میں بھی سیرت کا جلسہ کرا, آپ آئیے. بھائی بولنا, بھائی سیرت نہیں تو میلاد کا عنوان دے, تیری جو محفل ہے اس کو میلاد کا عنوان دے. تو ہم اہل سنت والجماعت جو پہلا مرکز ہے ہمارا جامع مسجد افضل گنج میں 1984 میں جو قائم ہوا تھا, جس کی صدارت آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری فرما رہے ہیں مدد اللہ العالی. آپ کا ایک ہی اہتمام یہ ہے, شہر حیدرآباد میں بہت ساری جماعتیں ہیں, کوئی نماز سکھا رہا, روزہ سکھا رہے ہیں, بہت کچھ سکھا رہے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ جماعت ایسی جماعت ہے جو عقائد سکھاتی ہے, کوئی کمپرمائز نہیں. جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے اس کی دعوت دیتے ہیں, اس کی تبلیغ کرتے ہیں, اس کی ترویج کا کام اہل سنت والجماعت کرتی ہے. آئیے آپ ہم مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا نام سنیں یا میرے ساتھ ریپیٹ کریں. ہمارا ایک سوال یہ ہے, اگر اس مہینے میں حضور کے آبا و اجداد کے نام اگر نہیں پڑھے گئے تو پھر وہ کون سا مہینہ آئے گا جس میں پڑھے ہوں؟ اللہ فرما رہے نا وَتَخَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اے پیارے میں نے آپ کے نور کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبا و اجداد کا ذکر حضور نے خود کیا ہے. ایک موقع پہ حضور نے فرمایا میں محمد ہوں. اس کے بعد میں حضور فرمائے میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. عبداللہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں. یہ پورے نام حضور نے لیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر اپنی سواری پر سوار ہو کر رجز پڑھتے تھے. حضور فرماتے تھے انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں ایسا نبی ہوں. نبی کا معنی بتاتے ہوئے میں بات کو آگے لے جاتا ہوں. نبی کا معنی غیب بتانے والے. آپ ڈکشنری میں دیکھیے, بہت سارے مفسرین ہیں نبی کا ترجمہ نہیں کرے, مگر اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ذات ہے, انہوں نے نبی کا ترجمہ کر کے بتایا. کنز الایمان میں جہاں بھی نبی کا ذکر آتا ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا غیب کی خبر دینے والا. نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے. تو حضور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب, میں ایسی غیب کی خبر دینے والا ہوں جو خبر غلط نہیں ہوتی, جو خبر غلط نہیں ہوتی. اور انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, حضور فرما رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز تھا اپنے آبا و اجداد پر. پھر وہ آبا اجداد کیسے تھے؟ ان کو ناز تھا حضور کی ذات پر, چاہے وہ حضرت آدم ہو, چاہے وہ حضرت عبد المطلب ہو, چاہے وہ حضرت عبداللہ ہو, چاہے اور بھی ہوں, بیچ میں ہیں, میں نام بتاؤں گا آپ کو آگے. تو حضور نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن خصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی
بن فہر بن غالب بن مالک بن کنانہ بن نضر بن مدرکہ بن خزیمہ بن نضر بن الیاس بن نزار بن معاد بن عدنان الی سیدنا و نبینا اسماعیل ذبیح اللہ بن سیدنا و نبینا ابراہیم خلیل اللہ علیہم السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اپنے آبا و اجداد کے نام لے کر لوگوں کو بتایا، اے لوگوں میں کیا ہوں سنو، میرے آبا و اجداد یہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور حضرت عدنان سے اور حضرت اسماعیل کے بیچ میں 30 آبا و اجداد ہیں، جو ہم کو روایت پہنچی ہے اس میں حضرت عدنان تک ہے، اس کے بعد حضرت اسماعیل و ابراہیم خلیل الرحمن کے نام ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا بھی ذکر کرنا۔ حاضرین محترم، یہ حضرات کیسے تھے؟ اللہ جل شانہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ گئی۔ اے اللہ، روشن کتاب تو معلوم ہو گئی، روشن کتاب تو قرآن کریم ہے معلوم ہو گئی، یہ نور کیا ہے؟ تو یہ نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس کی تفسیر اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا یہاں نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، ذات مبارکہ کے ساتھ روشن کتاب کا ذکر کیا گیا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے آخری نبی کو بھی بھیجا اور آخری کتاب کو بھی بھیج دیا۔ آخری نبی کے ساتھ آخری کتاب بھی آ گئی، مگر میری کیا سمجھ میں آیا؟ میری سمجھ میں یہ آیا اللہ نے ایک نور کو بھیجا، پھر اس کے ساتھ روشن کتاب کا بھی ذکر کیا۔ تو اے اللہ، جب ہم نور کو دیکھتے ہیں، ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، تو یہ نور کی روشنی میں تیری کتاب منور ہو جاتی ہے۔ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں قرآن شریف منور دکھائی دیتی ہے۔ جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، حضور کی محبت نہیں ہوگی، وہ چاہے کتنا بھی قرآن پڑھے اس کی حلق سے نہیں اترے گا۔ حاضرین محترم، اس قسم کے جلسے کر کے ان جلسوں میں شریک ہو کر اپنے دلوں کو منور کریے تاکہ اللہ کا آخری کلام واضح طور پر سمجھ میں آئے ہمارے۔ حاضرین محترم، اب یہ جو نور کا ذکر آیا ہے، اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اب یہ نور جو آیا ہے اس کا ذکر پھر کہیں اور بھی ملتا، اللہ نور السماوات والارض۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ خود نور ہے اور اللہ کے وجود سے ساری کائنات منور ہے اور وہ ابد الآباد تک رہے گا۔ ہمیں اس کا کوئی علم و گمان نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر اللہ منور السماوات والارض ہے، اللہ وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کو منور کرنے والا ہے۔ تو یہ تو اندھیرا چھایا ہوا تھا، اے پیارے میں نے آپ کو بھیج کر آپ کے نور کی وجہ سے زمینوں اور آسمانوں کو منور کر دیا۔ تو زمین اور آسمان منور اگر ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بنا پر منور ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، کہ میں نے چاہا کہ میں اپنی پہچان کرواؤں، فخلقت الخلق، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی تخلیق فرما دی۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ نے اپنے نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا ہے۔ اب یہ حجت کھیکڑی ہوتے ہیں کچھ لوگ، مثال دیتے اسکول کالج جانے والے بچوں کو۔ پہلے جو ہمارے بزرگ تھے وہ بزرگ کچھ پہلیاں بتا کر
چھوٹے بچوں کے ذہن کو بنانے کی کوشش کرتے تھے اور ذہن سازی کرتے تھے پہلیوں کی وجہ سے. آج وہ پہلیاں باقی نہیں رہی، اس لیے بچوں کے ذہن میں بھی وہ بات نہیں آتی. اگر کوئی اہل حدیث، کوئی بدعقیدہ یہ بول دیا اللہ کے نور سے نبی کے نور کو بنایا گیا تو اللہ کا نور کم ہو گیا، ہمارے بچے بھی کنفیوز ہو جاتے، ارے ایسا. پھر بولتے اللہ کی ذات وہ ہے جس میں کمی نہیں ہوتی، بچوں کو کنفیوز کر دیتے. تو یہ جواب امام اعظم بہت پہلے دے دیے. امام اعظم کے پاس بھی آگے پوچھے، امام اعظم فرمائے 2 شمع لاؤ، بولے کینڈلز، 2 کینڈل لائے گئے، ایک کو سلگائے. اس کے بعد میں اس کینڈل سے اس کینڈل کو لگانے پہ دونوں کینڈل بھی انلائٹ ہو گئے، دونوں بھی جل اٹھے، دونوں میں روشنی آ گئی. امام اعظم پوچھے اس کینڈل سے اس کینڈل کو لگانے پر اس میں بھی روشنی آئی، اب دیکھ کے بتا روشنی اس میں کم ہے یا اس میں کم ہے؟ روشنی اب کسی میں کم نہیں ہے، روشنی دونوں میں اتنی ہی ہے. تو اب اللہ نے اپنے نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو بنایا. اب پھر ایک آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب تمام انبیاء کو، تمام مخلوق کو، تمام کائنات کو، سب کو بنا دیا، اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے فرمایا اے نور محمدی، یہ جو ہے ان پر اپنے نور کی پرچھائی ڈالیے. اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بنو آدم کو بنا دیا ہے، اب بنو آدم پر اپنی نور کی کرنیں ڈالیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ نور کرم نے بنو آدم پر جب پڑی تو جتنے اس نور کے دائرے میں آ گئے، جتنے نفوس اس نور کے دائرے میں آ گئے، وہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا اللہ یہ کس کا نور ہے جو ہم پر چھا گیا ہے؟ اے اللہ یہ کس کا نور ہے جو ہم پر چھا گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے انبیاء کی ارواح سنو، اے ارواح انبیاء سنو، یہ نور میرے پیارے کا ہے، یہ نور محمدی ہے. اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو پھر میں تم کو نبوت سے اور رسالت سے سرفراز کروں گا. تو پتہ یہ چلا حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے عالم ارواح میں ابھی روحیں ہیں، جسم نہیں تھا، عالم ارواح میں حضور کے نور کو دیکھ کر حضور کی ذات پر جو انبیاء نے ایمان لایا، اللہ نے ان کو نبی بنایا، اللہ نے ان کو رسول بنایا. تو یہ نور نظر کرم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان نفوس قدسیہ کو نبوت اور رسالت عطا کی ہے. حاضرین محترم، یہ نور جب حضرت آدم کی ماتھے میں آیا، جب یہ نور حضرت آدم کے ماتھے میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نور اس وقت کہاں تھا جب آدم جنت میں تھے؟ اور یا رسول اللہ آپ کا نور اس وقت کہاں تھا جب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے؟ یا رسول اللہ آپ کا نور کہاں تھا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونکا گیا؟ آقا نے فرمایا میرا نور جب آدم جنت میں تھے، میرا نور آدم کے ماتھے میں چمک رہا تھا. جب نوح کشتی میں سوار ہو گئے تو میرے نور کو اللہ نے نوح کی جبی میں چمکایا. جب اللہ نے وہ وقت آیا کہ ابراہیم کو آگ میں جھونکنے کا وقت آیا تو اللہ نے میرے نور کو حضرت ابراہیم کے ماتھے میں منور کیا تھا، جس کی وجہ سے آگ گلزار ہو گئی حضرت ابراہیم کے لیے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا تو حضور کے نور کی وجہ سے. اور حضرت آدم کی خطا اگر اللہ نے معاف فرمائی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے. ایک بات کو میں واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی خطا
اس سے بھی ہلکا لفظ استعمال کرنے کی کوشش کرنا انبیاء کی عصمت کے لیے، انبیاء کی عظمت کے لیے۔ یہ کیا چیز تھی جو شیطان بول کے بھٹکایا؟ شیطان بولا، اے آدم آپ جانتے ہیں اللہ نے یہ جو دانے سے آپ کو منع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ یہ دانہ تناول کرتے ہیں تو اللہ کا قرب اور زیادہ حاصل ہوگا۔ تو حضرت آدم کا شوق وہ دانہ کھانے کی رغبت اس لیے ہوئی کہ اللہ کا قرب اور زیادہ حاصل ہو، اور زیادہ حاصل ہو۔ تو پھر آپ نے وہ تناول فرمایا، تو پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم تم نے میرے کہے ہوئے کو عمل نہیں کیا، میں تم کو یہاں سے نکال دیتا ہوں۔ حضرت آدم کو جنت سے نکال کر جب زمین پر بھیج دیا گیا، تو سنیے بڑی دلچسپ بات ہے، شاید یہ پہلے آپ کے علم میں نہیں تھی ہوگی۔ حضرت آدم جب زمین پر اتار دیے گئے تو حضرت آدم کا خط پہلے آسمان کے قریب تک تھا، پہلے آسمان کے قریب تک حضرت آدم کا خط تھا۔ حضرت آدم اللہ کے قرب سے دور ہونے کی وجہ سے، اللہ کے قرب سے دور ہونے کی وجہ سے حضرت آدم روتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام روتے تھے، گریہ اوزاری کرتے تھے۔ تو اب جو فرشتے تھے نا، آسمان پہ جو فرشتے تھے، حضرت آدم کی گریہ اوزاری سن کر وہ تڑپتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے وہ کہ حضرت آدم اتنا رو رہے ہیں، قرب الہی نہیں رہا باقی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ حضرت آدم کا یہ رونا ہم کو برداشت نہیں ہو رہا، اے اللہ ان کی گریہ اوزاری کو ہمارے سماعت برداشت نہیں کر سک رہے، اے اللہ ان کے لیے کچھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا قد گھٹا کر 60 گز کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اس میں جو آیت ہے اس کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ کلمات کا القاء کیا جس کی بنا پر اللہ نے آدم کو معاف کر دیا۔ یہاں پہ وہ بھی ہے ربنا ظلمنا انفسنا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ نے حضور کے نام کا وسیلہ سکھایا حضرت آدم کو۔ حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے، اے اللہ وہ جو محمد ہیں ان کے نام پہ مجھ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے، اے آدم میں نے ابھی وہ جو محمد ہیں، جو میرا لاڈلا ہے، جو میرا پیارا ہے، میں نے اس کو ابھی وجود نہیں بخشا ہے، وہ نور کی شکل میں ہے، وہ عالم ارواح میں ہے، میں نے اس کو وجود نہیں بخشا ہے ظاہری، اے آدم تم نے کیسے جان لیا وہ میرا محبوب ہے؟ حضرت آدم عرض کرنے لگے، اے اللہ جب آپ نے مجھ میں روح پھونکی تب میری نگاہیں جب اٹھی۔ دوستو یہ کیفیت کو یاد رکھیے، روح آئی کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے آئی، اور جائے گی کدھر؟ اللہ کی طرف سے۔ تو جس نیک بندے کی روح پرواز کرتی ہے وہ آنکھیں کھول کے اپنی روح کو دیکھتا ہے، یہ خاتمہ بالخیر کی علامت بتائی گئی۔ تو حضرت آدم کے جسم میں جیسے ہی روح آ گئی اللہ کے حکم سے، حضرت آدم کی نگاہیں اٹھی اسی رب کی طرف جس نے ان کے جسم میں روح ڈالی تھی۔ جب نگاہیں اٹھی تو دیکھتے کیا ہے؟ عرش کے پائے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم عرض کرتے ہیں، اے اللہ جب آپ نے میرے اندر روح پھونکی اور میری نگاہیں تیری طرف اٹھی تو میں نے دیکھا کہ تیرے عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ میں جان گیا یہ جو محمد ہیں یہ تیرے بہت چہیتے ہیں، تیرے قریبی ہیں، تیرے بزرگ ہیں، تجھ سے بزرگی پائیں گے اور تیرے یہ محبوب بندے، اس لیے میں نے ان کا نام لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم یاد رکھو اگر میں محمد کو میرے پیارے کو پیدا نہ کرتا تو آدم میں کوئی چیز کو پیدا نہیں کرتا، یہاں تک کہ آدم میں تم کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ تو حاضرین محترم، یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت آدم کے ماتھے میں جب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت شیس کو یہ وصیت کی، جو حضرت آدم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، یہ وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹے شیس، یہ جو نور ہے، جو آخری نبی کا نور ہے، اس کو پاک صلبوں میں منتقل کرنا اور طاہرہ رحموں سے منتقل کرنا۔ نصیحت تھی کہ اپنی نیک اولاد میں منتقل کرنا، یا اللہ کی مرضی تھی کہ نیک اولاد میں منتقل ہوگی۔ یہ بات حضرت آدم نے اپنے بیٹے کو بتائی تھی۔ یہ بات کہاں سے ثابت ہوتی؟ پھر قرآن شریف کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے محمد، وہ وقت کو یاد کرو، اے پیارے وہ وقت کو یاد کرو جب عالم ارواح میں نے نبیوں سے ایک عہد اور پیمان لیا تھا۔ کیا عہد و پیمان لیا تھا؟ کہ میں نے عہد و پیمان لیا تھا جب میں دنیا میں تم کو رسول اور نبی بنا کر بھیجوں، جب تمہاری موجودگی میں میرا پیارا محمد کو اگر میں بھیج دوں، اگر میرا پیارا محمد تمہارے ہوتے ہوئے اگر وہ آ جائے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا۔ اے ارواح انبیاء، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ ارواح انبیاء نے عرض کیا تھا اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوتا ہوں۔ تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مامور کیا تھا کہ وہ یہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ نیک صلبوں سے طاہرہ رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ تک پہنچے گا۔ اس لیے حضور نے ایک موقع پہ فرمایا تھا حضرت میرے والد سے لے کر حضرت آدم تک جتنے بھی میرے آبا و اجداد ہوئے ہیں وہ اسلامی طریقے نکاح کے ذریعے ان کی شادی ہوئی ہے، ان میں کوئی دور جہالت کی رسم و رواج شامل نہیں تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ شریعت مطہرہ جو اللہ کی حکم سے، اللہ کے فرمان سے، اللہ کے منشے سے حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک سارے سجدہ ریز ہیں، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں۔ حاضرین محترم، جیسے جیسے یہ نور منتقل ہوتے گیا، جن ذات میں یہ منتقل ہوا ان کی شان نرالی تھی اپنے دور میں، اپنے دور میں ان آبا و اجداد کی شان بڑی نرالی شان تھی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہے، آپ جب کشتی میں سوار ہوئے، جب آپ کے اندر نور محمدی آ گیا تو کنارہ مل گیا۔ حضرت ابراہیم کو اگر آگ گلزار بن گئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے وجود کی وجہ سے حضرت ابراہیم کے لیے وہ گلزار ہو گئی، وہ باغ بن گئی آگ۔ اسی طرح سے حاضرین محترم، میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جو میلاد النبی منانے کے اہتمام سے جڑی ہوئی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج کے دور میں، جب تک ہمارے بڑے ہمارے کو اہل سنت والجماعت کی تعلیم تربیت دیتے رہے، ہم لوگوں کے درمیان یہ سوال پیدا نہیں ہوئے، یہ سوال پیدا نہیں ہوئے۔ ہمارے بڑے گزرنے کے بعد ہمارے کو یہ تعلیمات دینے والے باقی نہیں رہے، یا پھر یہ تعلیمات کو چھوڑ دیا گیا۔ کیا ضرورت ہے بچے کو؟ کیا ضرورت ہے جلسے میں جانے کی؟ کیا ضرورت ہے جلسہ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے کھانا کھلانے کی؟ کیا ضرورت ہے میلاد کا ذکر کرنے کی؟ یہ سوال پیدا ہو گئے۔ یہ سوال پیدا ہونے کی وجہ لا علمی ہے۔ اب اس کا جواب سنیے، اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں میں نے ایک نام حضرت کعب کا لیا، حضرت کعب، اور حضور کے صحابہ میں بھی یہ نام ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ کعب ابن مالک، یہ صحابی ہیں حضور کے۔ میں حضرت کعب کا نام لے رہا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ہیں۔ وہ حضرت کعب کیا تھے؟ اپنے قبیلے کے سردار تھے وہ، اور ہر جمعہ ان کے پاس عید ہوتی تھی جس کو عید العروبہ کہا جاتا تھا۔
وہ عید ہوتی تھی اور عید العروبہ کہا جاتا تھا۔ حضرت کعب اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کرتے تھے، وہ جمعہ کا روز ہوتا تھا اور حضور کی آمد کا ذکر کرتے تھے۔ نبی آخر الزماں آئیں گے، ان کی یہ نشانی ہوگی، ان کی یہ پہچان ہوگی۔ حضرت کعب حضور کے دادا ہیں اوپر، وہ یہ بیان کرتے تھے۔ اور ان سے اوپر حضرت الیاس وہ پہلے ہیں جو حرمین شریفین کے لیے ہدیہ بھیجتے تھے۔ قربانی کے جانور حرمین شریفین میں حج کے سیزن میں بھیجتے تھے، کیونکہ جب آپ حج پر گئے تو آپ کے اندر سے تلبیہ کی آواز آ رہی تھی۔ تلبیہ کیا ہے معلوم نا آپ کو؟ جو احرام باندھنے کے بعد پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ تو حضرت الیاس کے اندر سے حج کے سیزن میں یہ آواز آتی تھی، تو آپ پہچان گئے کہ یہ آواز جو آ رہی ہے یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ہے۔ تو آپ ہدیے حرمین شریفین کے لیے بھیجتے تھے، حرم شریف کے لیے بھیجتے تھے۔ اور پھر اور اوپر جاتے ہیں، حضرت نزار، ایک نام میں نے نزار بھی لیا ہے۔ حضرت نزار کا یہ معاملہ تھا، جب حضرت نزار پیدا ہوئے تو ان کے ماتھے میں وہ نور چمکا، منور ہو گیا، تو ان کے والد پہچان گئے کہ یہ نور محمدی ہے۔ تو آپ کھانا پکائے اور سارے اپنے قبیلے کے لوگوں کو کھانا کھلائے، کھلا کے بولے آئے لوگوں، یہ جو میں کھلا رہا ہوں، یہ کھلانے کی وجہ یہ ہے، یہ جو بیٹا میرا نزار پیدا ہوا ہے اس کے ماتھے میں نور محمدی چمک اٹھا ہے، اس کی چمک کی خوشی میں میں کھانا کھلا رہا ہوں، اور جو میں کر رہا ہوں یہ نور محمدی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمائے تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ اپنے سے جتنا زیادہ ہو سکے کرنا۔ اب دنیا والوں کو کچھ بھی دکھنے دیجئے، 5 آدمی کو کھلائے، ہاں بھائی میری استطاعت 5 آدمی کی تھی 5 کچھ کھلایا، 50 کو کھلایا، 50 کی تھی 50 کو کھلایا، یہ نیت رکھنا، یہ ارادہ اہتمام کرنا۔ تو اس کا دلیل مل گئی، نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم میلاد النبی مناتے تھے، بلکہ حضور کے آبا و اجداد بھی یہ اہتمام کیے ہیں، حضور کی میلاد کا بھی ذکر کیے، حضور کے نام پہ صدقہ بھی کیے، حضور کے نام پر کھانا بھی کھلائے۔ اب آئیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں ایک حدیث شریف آتی ہے، صحیح مسلم میں نفل روزوں کے متعلق جو باب ہے اس میں ایک حدیث شریف آتی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہے؟ آقا نے فرمایا یہ پیر کا دن ایسا دن ہے، دوشنبہ جو فارسی میں کہتے ہیں، اردو میں پیر کا دن اور انگلش میں منڈے۔ حضور نے فرمایا یہ پیر کا دن ایسا دن ہے میرے لیے، اس دن مجھے اعلان نبوت کا حکم ملا، اعلان نبوت کا حکم ملا، اور اسی دن میں پیدا ہوا، میری ولادت ہوئی۔ حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ ارے ہم سال میں ایک میلاد کا جلسہ کرے تو ان کے پیٹ میں بھی درد ہو رہا، سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے آقا، اور حضور نے کیا فرمایا کہ اس دن مجھے اعلان نبوت کا حکم ملا۔ اب یہ جو دوسرے ہیں نا، وہ لوگ بولتے حضور اعلان نبوت کرے، تو 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے؟ ارے نبی تو جب تھے، ابھی آدم بھی نہیں تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی جب سے، تو اب حضور نے اعلان نبوت کیا، اللہ نے حکم دیا اے پیارے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اعلان نبوت کریں۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی اہل مکہ حضور کو
صادق اور امین کہہ کے خطاب کرتے تھے اور مانتے تھے. اور آقا فرماتے ہیں میں مکے کی گلیوں سے جب گزرتا تھا تو مکے کی گلیوں کے پتھر مجھ کو سلام کرتے تھے, السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے. یا محمد کا لفظ نہیں ہے, پتھر یا محمد نہیں کہتے تھے, پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. ارے ساری کائنات کو حضور کے رسول اللہ ہونے کی پہچان تھی, اس لیے اعلان نبوت سے پہلے پتھر بھی سلام کرتے تو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے تھے. آخری بات آپ کو معلوم ہو گیا الحمدللہ, حضور کے آباء و اجداد بھی میلاد النبی کا اہتمام کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. اب آئیے سوال ہوتا ہے, کیا حضور کے بعد کسی نے ایسا کیا؟ تو ایک مجلس میں صحابہ موجود تھے. حضور نے پوچھا کہ اے میرے صحابیوں, بتاؤ تم لوگ اکٹھا ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اکٹھا ہو کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اللہ کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے ہم کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور اللہ نے ہمارے درمیان آپ کو بھیج کر ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے, اس کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ صحابہ کا اجماع تھا. آخری بات, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو ابو لہب کی ایک باندی تھی جس کا نام سویبہ تھا. تو حضور کی میلاد کے موقع پر, ولادت کے موقع پر یہ باندی وہاں موجود تھی. جب حضور کی ولادت ہوئی تو وہ باندی, وہ خوشخبری ابو لہب کے پاس آئی, آ کے دوڑتے ہوئے آئی, جلدی آئی, تیز آئی, خوشی کے مارے اڑتے ہوئے آئی. آگے کہنے لگی اے ابو لہب, میرے آقا مبارک ہو تمہارے کو, تمہارے بھائی کے گھر حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. یہ کون تھی؟ سویبہ. اور کس کو بشارت دے رہی ہے؟ ابو لہب کو. ابو لہب حضور کو بھائی کا بیٹا, بھتیجا سمجھ کر سویبہ سے کہنے لگا اشارہ کر کے, اے سویبہ تو نے جو خوشخبری مجھے دی ہے اس خوشخبری کی وجہ سے جا, میں تجھے آزاد کرتا ہوں. انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا. اور ابو لہب کو ایمان نصیب نہیں ہوا, بڑا حضور کو تکلیف دیا اور خاتمہ خراب ہو کے مر گیا. حضرت عباس فرماتے ہیں بخاری میں, باب الرضاعہ یعنی بچوں کو دودھ پلانے کا جو وقت حدیثوں میں آیا ہے, کتنے وقت تک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے, یا بچہ کسی کا دودھ پیا تو اس کی کیا رشتہ داری وغیرہ وغیرہ اس باب میں ہے. یہ باب دودھ پلانے سے ریلیٹڈ ہے, تو اس باب میں یہ واقعہ آتا ہے, بخاری میں ہے. حضرت عباس حضور کے چچا خواب میں دیکھے ابو لہب کو, دیکھ کے بولے اے ابو لہب بتاؤ مرنے کے بعد اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ بڑی نافرمانی کرتے تھے میرے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بڑی تکلیف اور اذیت دیتے تھے, مرنے کے بعد اللہ نے کیا معاملہ کیا تمہارے ساتھ؟ تو ابو لہب حضرت عباس سے یہ بتاتا ہے کہ اے میرے بھائی عباس, کیا بتاؤں میں, بڑے دردناک عذاب میں مبتلا ہوں, لیکن جب بھی پیر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انگلی سے, میری اس انگلی سے مجھے دودھ دیتا ہے جس کی مٹھاس میں محسوس کرتا ہوں. ایک روایت میں آیا ہے کہ شہد ملتا ہے جس کی مٹھاس کو میں محسوس کرتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ کفار اور مشرکین کو بھی حضور کی میلاد منانے کا اجر اللہ تعالی دیتا ہے. تو ہم تو مومنین ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, حضور کے نام لیوا ہیں. تو حاضرین محترم, ان باتوں کو ذہن میں رکھیے, اور کوئی اگر خلاف بولا تو آپ
خاموش نہیں ہو جانا. کم سے کم اتنا تو بول سکتے نا, بھائی میرے کو معلومات تو زیادہ نہیں ہے مگر تو جو بات بول رہا نا وہ بات میرے کو اچھی نہیں لگ رہی, وہ بات میرے کو صحیح نہیں لگ رہی, ذرا تو خاموش ہو جا. اتنا تو بول سکتے نا بھائی. اپنے ذاتی معاملوں میں لڑ لیتے, کورٹ کچہری کر لیتے, سب کر لیتے. حضور کی عظمت کا دفاع ہر لحاظ سے کرنا ہمارے لیے فرض ہے, ہمارے لیے فرض ہے حضور کی عظمت کا دفاع کرنا. اب حضور کی عظمت میں اللہ کی عظمت بھی آ جاتی, ام المومنین, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی سبھی کی عظمت آ جاتی ہے. ہمت پیدا کریے, مخالفین کو جواب دیجئے, مخالفین کا رد کریے اور میلاد النبی کے چرچے کریے, میلاد النبی کی دوسروں کو دعوت دیجئے. میلاد النبی کے جلسوں میں کوئی بھی کرنے دو, اگر آپ کا اختلاف بھی ہے, وہ سنی ہے, جلسہ کر رہا, حضور کے نام پہ وہ جلسے میں جا کے بیٹھ جائیے. یہ نہیں دیکھیے میرا اختلاف ہے اس سے, ہاں سنی ہے انہیں مگر میری نہیں بنتی. ارے تیرے نہیں بننے کو جیب میں رکھ کے حضور کے نام پہ چلے جا, جا کے کچھ دیر بیٹھ جا, ہو سکتا ہے یہی لمحے ہماری آخرت میں شفاعت کا سبب بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ آپ ہمیں, اے اللہ آپ کا خوف بھی عطا کریے اور حضور کی محبت بھی عطا کریے, اور مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمائیے. آمین والحمد للہ رب العالمین.